اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 139 سے کل کہہ دو، اتحاجوننا کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا اور وہ ہمارا رب بھی ہے، وربکم اور تمہارا رب بھی، ولنا اور ہمارے لیے ہے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون اور ہم اسی کے لیے ہی اخلاص رکھتے ہیں، اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو صرف اسی کے لیے مخلص ہیں، خالص ہیں۔ یعنی یہ لوگ جب یہودی جو ہیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان سے پہلے تمام انبیاء کو یہ مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے ان کا، کہ اللہ آدھے جو نبی بھیج رہا ہے ان میں آدھوں پہ ایمان لا رہے ہیں، آدھوں پہ نہیں لا رہے۔ بھئی جس اللہ نے تمہارے انبیاء بھیجے تھے اسی اللہ نے یہ نبی بھیجا ہے نا، تو اس کا مطلب تو تم نے اپنا رب ہی چینج کر لیا، تمہارا رب اور ہے، ہمارا رب اور ہے۔ کل اتحاجوننا فی اللہ، کہ تم اللہ کے بارے میں حجت بازی کرنے لگے ہو ہم سے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ یہ وہ ربنا وربکم اور وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اور آگے بتایا کہ بھی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوا دیا ہے کہ کل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کرنا چاہے یا مجھ پہ رحم کرنا چاہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کرنا چاہے یا اور میرے ساتھیوں کو یا ہم پہ رحم کرنا چاہے، وَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ دردناک عذاب سے کافروں کو کون بچائے گا۔ تو یعنی اب ہم اعمال کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تو تمہارے لیے ہی ہے نا، تم جو اعمال کرو گے تمہیں کون بچائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اب تو بحث ہی ختم ہو گئی ہے، تم تو اپنے اللہ ہی کوئی اور نکال لائے ہو، تو ہم تو اپنے اللہ کے لیے مخلص ہیں، خالص ہیں۔ ام تقولون کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ یہ سارے انبیاء ہیں، کہ تم کیا کہتے ہو یہ یہودی یا نصارہ عیسائی تھے؟ کل کہہ دو انتم اعلم، کہ تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح انداز میں کہا کہ تم ان سے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے، اگر تم اللہ کو مانتے ہو۔ ومن ازلم ممن کتم شہادتاً، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، من ازلم کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن ان سے کتم جو چھپائے، شہادتاً گواہی کو، عندہ اپنے پاس سے، من اللہ اللہ سے۔ یعنی تورات انجیل میں ان کے پاس کوئی گواہی ہے نہیں، کوئی شہادت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایویں چھپا رہے ہیں۔ یعنی جب کوئی ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھی حضرت ابراہیم اسماعیل وغیرہ جو ہیں یہ کس کی وہ اس میں سے ہیں، یہ یہودی تھے، عیسائی تھے، کیا تھے؟ تو بتاتے نہیں تھے، جھوٹ نہیں بول رہے تھے نا، بات کو گھما پھرا دیتے تھے، کہ اگر کہہ دیتے کہ وہ تو تھے ہی نہیں یہودی یا عیسائی، تو پھر بھائی تم کون سا دین لے آئے ہو، یہ تو نام تم نے خود گھڑے ہیں، یہودی یا عیسائی ہونا، یہ تو اللہ نے نام دیا ہی نہیں ہے تمہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی اللہ سے بحث کرنے ہیں قسم کی۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ دوسری دفعہ فکر اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، وہ ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ لوگ یہی سمجھتے تھے نا کہ ہمارے باپ دادا جو انہوں نے گزر گئے، جنہوں نے قربانیاں دینی تھی دے دی، اب یہ ہم کچھ بھی کرتے پھریں، اب ہمارا وہ نہیں ہے، اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ سفارش کر لیں گے، یہ ابھی اتنے نیک بزرگ لوگ گزرے ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، نہ 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 نہ، وہ امت تھی، وہ گزر گئی، وہ اپنے اعمال کا جواب دیں گے جو انہوں نے اعمال کیا ہے، تم اپنے اعمال کا جواب دو گے جو تم نے کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے بزرگوں کے بھی سفارشوں پہ چلو جی، بخشے گئے بخشائے گئے، جنت تمہارے لیے ہے۔ یہی حال یہودیوں کا تھا کہ بھی وہ کہتے تھے ہمارے لیے ہی جنت بنی ہے، یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ ہمارے لیے ہی جنت بنی ہے، اور بس ہر بندے کے لیے اس کے اعمال کے مطابق، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی بھی بندہ ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اسے دیکھے گا، اس کی سزا پائے گا،
کوئی ذرہ برابر، ذرے کا کیا وزن ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو اسے اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو یہ ہر بندے کے اپنے اعمال پہ ہیں۔ یہ آج پہلا سپارہ ختم ہوا، کل انشاءاللہ دوسرا سپارے کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔